اب میں آپ کے سامنے ذرا یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے ارسلت الیہ، الفاظ یہ ہیں کہ اماں فاطمہ نے لکھ کر بھیجا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہ مجھے میرے والد کی زمین جو ہے میراث فدق یہ چاہیے. اس بارے میں سوال کیا، لفظ یہ نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں چاہیے، میں سمجھانے کے لیے سوال کیا. یہاں پر ایک بنیادی بات طے کر لیں کہ سیدہ دربار میں چل کے نہیں آئی. اس دھرتی پر کسی ماں کے لال میں وہ جرت نہیں ہے جو دلیل کی دنیا میں بات ثابت کر دے کہ سیدہ دربار میں جھگڑنے گئی ہیں، سیدہ دربار میں چل کے گئی ہیں. اس پر کئی سوالات کھڑے ہو جائیں گے، میں صرف سمجھانے کے لیے بات کروں. انہوں نے لکھا ہے، چٹھی لکھی ہے، خط لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ والد کے میراث کے بارے میں سوال کیا ہے. اس وقت تو وہ ایک ہی اولاد تھی نا، باقی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بظاہر تو بالکل سوال جو آیا ہے اگر اس کو ظاہراً نظر سے دیکھ لیا جائے تو میراث کے مطالبے کی بات تو 100% ٹھیک بنتی ہے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ اس پر ظالم کہتے ہیں ابو بکر حق کھا گیا، اس نے اماں فاطمہ کو حق نہیں دیا. اور کچھ ظالم کہتے ہیں جی جب اماں دربار ابو بکر میں آئی تھی تو کچھ لے کر گئی تھی یا خالی ہاتھ گئی تھی. تو یہ ایسا زہریلا جملہ ہے کہ عام بندے کے گاٹے فٹ ہو جائے. یار کیا جواب دے، خالی ہاتھ گئی تھی یا کچھ لے کر گئی تھی؟ تو پہلے آنا تو ثابت کر دو، پھر لے کر جانا بھی ہم ثابت کر دیں گے. ہاں، اذا طلعت الشمس نہ ہو تو فن نہار موجود، ہمارے چاچے نے کیا ہوگا. تو پہلے اپنی بات تو لے کر آؤ، لیکن ہم اگلی بات کے چکر میں پڑ جاتے ہیں. اب سیدہ نے جو سوال کیا اور ابو بکر صدیق نے جواب دیا، سوال یہ ہے میراث، اور جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بیٹی فاطمہ، آپ کے والد مکرم جن کی میراث کا سوال آپ فرما رہی ہیں وہ آپ کے والد اور ہمارے نبی ہیں، ہمارے ملجا ماوا اور ہماری شفاعت کے مرکز ہیں. کیا ان کا فیصلہ آپ کو قبول ہے جو اس بارے میں آپ کے والد مکرم کا فیصلہ ہے، یا نہیں قبول؟ فیصلہ تو یہ ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث ولا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء کی نہ میراث انہیں ملتی ہے نہ وہ آگے دیتے ہیں، وہ جو چھوڑ کے جائیں وہ صدقہ کا ایک پہلو اور ایک معاملہ ہوتا ہے. تو آپ جو سوال فرما رہی ہیں آپ کے والد کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا اگر میراث آپ کو مل جائے. تو آپ کو اپنے والد کا فیصلہ ماننا قبول ہے یا آپ کو اپنے والد کی زمین کو فیصلے کو توڑ کے لینا قبول ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ نہیں ہے تو آپ اپنے گھر میں سیدنا علی المرتضیٰ اپنے سرتاج سے پوچھ لیجئے رضی اللہ عنہ، آپ حضرت عباس سے پوچھ لیجئے رضی اللہ عنہ. معاملہ بالکل صاف ہے. کیا رسالت میں آپ نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ میری میراث تقسیم نہیں ہوگی؟ اس کے جواب میں اماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ راضی ہوئی ہیں، کوئی ناراض نہیں ہو. یہ سوال ہے، یہ جواب ہے. اتنی سی کل بات. اس سے بڑھ کے کوئی ایک بات آگے ہو تو اس دھرتی پہ مجھے دکھا دے. یار ایک بندہ کہے کہ یہ سوال ہے، دوسرا اس کو اس کے والد کا فیصلہ دکھا دے، تو حقیقی بیٹا تو اپنے والد کے فیصلے کو توڑتا نہیں ہے، برقرار رکھتا ہے. اور آپ کا اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے لیے کیا خیال ہے کہ انہوں نے اپنے والد مکرم کے فیصلہ توڑنے کی بات کی تھی؟ تو بات ختم ہو گئی. اب اگلی جتنی باتیں ہیں وہ صرف شبہات ہیں، صرف سوالات ہیں، صرف اشکالات ہیں، صرف اعتراضات ہیں، دلائل نہیں ہیں. یہ خلاصہ اور سمری اور میں نے آپ کو پیش کر دی ہے، نچوڑ یہی ہے. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.